کہ صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پہ میری کال پہ سارے پاکستان کے بڑے شہروں میں اسی طرح میرے باشعور قوم کے لوگ آج ایک حقیقی آزادی کی تحریک پہ نکلے ہیں. میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. یا سامنے خاموشی 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 ایک خاموشی. اور دیکھیں ہماری سارے تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں, سارے جلسوں میں آتی ہیں, اور سارے میرے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پوری طرح دھیان رکھا جائے. اب خاموشی سے آپ نے آج میری بات سننی ہے. اب یہ خاموشی خاموشی دیکھیں, جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لیے نکلا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس کے بعد لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کو ایک پہاڑی بناتا تھا, اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو وہ ظلم دکھا کے ان کو چھوڑ دیتا تھا. وہ چاروں طرف چلے جاتے تھے اور وہ سب دنیا کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے, اور اس کے نتیجے میں بہت شہر لڑے بغیر ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے. جب اس کی دہشت کا خوف لوگوں میں آتا تھا, لڑے بغیر ہی لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے. ساری دنیا پہ چھا گیا وہ, ساری دنیا میں چھا گیا. اس نے اپنے دور میں 3 کروڑ مسلمانوں کا قتل کیا. مسلمان اپنے عروج پہ تھے. میں یہ آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت پھیلائی جا رہی ہے غلام بنانے کے لیے. یہ غور سے سنیں میری بات. یہ جو شہباز گل سے ہوا, یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا. جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف, شہباز تو خیر بوٹ پالش کرتا رہتا ہے, نواز شریف, آصف زرداری, مریم, خواجہ آصف, فضل الرحمان ڈیزل, ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی فوج کے ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس لیے شہباز گل کو نہیں پکڑا کہ اس نے کہا کیا تھا, اس کو اس لیے پکڑا, اس کے اوپر تشدد کیا. کوئی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ڈرانے کی کوشش کی کہ سب دیکھ کے ڈرے کہ اگر شہباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو ذہنی طور پہ اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں, یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. میں نے آج آپ کو
دو وجہ سے یہاں بلایا. ایک کہ جو شہباز گل سے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں, اور دوسرا عوام کی آزاد آوازوں کو بند, جو انہوں نے سب سے مقبول چینل ARY اس کو بند کیا. اس لیے نہیں بند کیا, اس لیے بند نہیں کیا کہ ARY نے کوئی غلطی کی. اس کو بھی اس لیے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا. وہ ہمارا موقف, میرا موقف, عوام کا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آ رہا تھا, اس لیے اس کو بند کیا. اور باقی چینلز کو خوف پھیلایا کہ اگر تم لائن میں نہ آ گئے تو اسی طرح تمہیں بھی بند کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے. تو میرے پاکستانیوں, میں آج اس لیے آپ کو صرف 24 گھنٹے نوٹس میں آپ سب کو بلایا. یہ بڑا اہم وقت ہے پاکستان میں, فیصلہ کن وقت ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ہم اس خوف کے بت کے سامنے جھک گئے, ہمارے سامنے غلامی ہے. ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں فرعون اور ڈکٹیٹرز اور بادشاہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے خوف کے اوپر. وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے میڈیا کا, لوگوں کی آوازیں بند کر کے وہ لوگوں کو پر قابو پا جاتے تھے, لوگوں کی تنقید ختم کر کے. اس طرح عوام غلام بن جاتی. تو آج ہم سب نے سب سے پہلی چیز کہ ہم سب نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, اور پہلی دفعہ اپنی 26 سال کی سیاست میں پہلی دفعہ ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ ایک سوئی ہوئی قوم جاگ رہی ہے. علامہ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو, غلام مسلمانوں کو مسلسل کئی سالوں سے اپنی شاعری سے جگانے کی کوشش کی, مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں کی خودداری کو جگا